ڈھلا شام ڈھلی اب مجھے گھر جانے دو، دن ڈھلا شام ڈھلی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو، دن ڈھلا شام ڈھلی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو، اور صرف زلیخا نہیں دنیا کی کٹے گی انگلی، ہمیں زلف بلعیل کو چہرے پہ، صرف زلیخا نہیں دنیا کی کٹے گی انگلی، صرف زلیخا نہیں دنیا کی کٹے گی انگلی، زلف بلعیل کو چہرے پہ بکھر جانے دو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کے لیے مصر کے بازار سجائے گئے، گلیاں سجائی گئی، چھری بنائی گئی، اس کے بعد کہیں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے بعد مصر کی عورتوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سے کسی نے فرمایا، اے امی جان، مصر کے بازار میں لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اگر لوگ اپنے قریب کے حسن کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ سنو، وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے کہ جن کا حسن دیکھنے کے لیے دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ اگر وہ لوگ اپنے قریب کے حسن کو دیکھ لیتے تو وہ اپنی انگلیاں نہیں کاٹتے بلکہ اپنے گلے کو کاٹ دیا کرتے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، دن ڈھلا شام ڈھلی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو، صرف زلیخا نہیں دنیا کی کٹے گی انگلی، زلف بلعیل کو چہرے پہ بکھر جانے دو، زلف بلعیل کو چہرے پہ بکھر جانے دو۔ دیکھیے حضرات، ملک ہندوستان کا وہ عظیم خطیب جسے دنیا سنیت خطیب البراہیم امت الواعظین حضرت علامہ مولانا حافظ اللہ چترویدی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، یہ اس مقدس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں ہم اور آپ شہر لولاوا درگاہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس لولاوا کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جس لولاوا کی سرزمین پر خدا جانے نہ جانے کتنے کتب تشریف فرما ہے، نہ جانے کتنے لوگ تشریف فرما ہے، نہ جانے کتنے شہید وہاں جلوہ فرما ہے، کہ ساری نئی آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ رسول پاک کے صدقے میں آ گئی، ہمیں ساری بہار آج کے اس جلسے میں آ گئی، اور ساری دائیہ کہتی تھی مد کے ہاتھ، ہمیں رحمت تو سب حلیمہ کے حصے میں آ گئی، ساری دائیہ کہتی تھی مد کے ہاتھ، رحمت تو سب حلیمہ کے حصے میں آ گئی۔ آئیے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ شہر بہرائچ کی وہ عظیم جوڑی جسے دنیا سنیت شاہکار ترنم بلبل باغ مدینہ، بلبل باغ مدینہ جناب محترم تاج محمد و عبد الرؤوف صاحبان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، میں ان کا استقبال ان مصروں کے ساتھ کروں گا۔